ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے واقع کربلا سے ایک دن پہلے یعنی واقع کربلا کی شب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن زیاد اور شمر کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ بیان کیا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں میں جو درد بری باتیں ہوئی تھی وہ بھی بیان کیے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان یعنی آپ کے زوجہ مبارک اور آپ کے ہمشیرہ مبارک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو باتیں اور جو نصیحتیں ہوئی تھی وہ بھی بیان کیے تھے۔ اور آج ہم واقع کربلا کے دن کا ذکر کریں گے کہ اس دردناک اور وحشتناک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس لیے آپ ناظرین سے التجا ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ نے دھوکہ دیا تھا اور دھوکے سے ان کو خط بھجوا کر بلایا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روسا کا کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیز بن ربی، اے حجاز بن بحر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم کو میرا آنا پسند نہیں تو مجھے چھوڑ دے، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کے بھائی ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے، واللہ میں کبھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد زہیر بن القیوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ علی رسول کے خون سے باز آ جائے، اور بتلایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور اپنی زیاد کے ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے زہیر کو بلا کے کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ ظالمو، اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نبٹ لے، بخدا یزید بن معاویہ تم سے اس پر ناراض ہوگا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید نے جو اب طائب ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، کہ تم نے اس کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائے تو تم ان کو قتل کرو۔ تم نے کہا تھا کہ ہم جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کے طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائے جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کے مثل بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جس کو یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں، اور جس پہ اس علاقے کے خونریز لوٹتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں یہ نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ ہو۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کی بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن عجوسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر گئے۔
حبیب بن مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے، اگر میں جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شقی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے رہے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید کمک طلب کی اور شیث بن ربیع سے کہا کہ تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیث نے نہ رہا گیا اور کہا کہ تم سب گمراہ ہو، ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہے، ان سے قتال کرتے ہو اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے کمک اور تازہ دم 500 سپاہی بھیجے، آ کر مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی نہایت ہی بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئی۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ سائلہ نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گمسان جنگ میں کون سنتا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع کیا۔ اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زہیر بن القیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا تھا، اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بچا سکتے ہیں اور نہ خود بچ سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہلے شہید ہو جائے، اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، یعنی میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ کمبخت مرہ ابن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا، پھر کچھ اور شقی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا، خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی بے وقوف، تیرے بعد اب زندگی پر حق ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار مار دی، وہ گرے، ان کے منہ سے نکلا یا اماں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار سے حملہ کیا، کھونے سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت پر برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا، بے یار اور مددگار، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو کوئی ہمت نہیں ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر لینا نہ چاہتا تھا، یہاں تک کہ
قبیلہ کندہ کا ایک شقی قلب مالک بن نصیر آگے بڑھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ نے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنی گود میں بیٹھا لیا۔ بنی اسد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معصوم بچے کا خون دے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریا فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف بڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں، اس کو شدید زخم لگے ہوئے ہیں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرہ سے محروم ہو، اور وہ اس وقت قوت اور ثبات قدمی سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بے بکرے کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب یکبارگی حملہ کرو، اور اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یک بار حملہ کیا، اور یہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس پر ابن زیاد شقی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ کے خاتمے پر مقتولین کی شمار کی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کی لشکر کی 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو اہل حاضر یعنی ایک روز کے بعد دفن کیا گیا۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے اتنی اطاعت ہی چاہتا تھا کہ بغیر قتل کی گرفتار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کرا دیا، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، یہ کہا اور اس شخص کو کوئی انعام نہیں دیا۔ سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر چھڑی لگا کر حسین بن حمام کے اشعار پڑھے، یعنی ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہماری خونخجا تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کو سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ ابو حرزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا، اے یزید، تو اپنی چوڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر لگاتا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید، قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ان کے شفیع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو حرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے نکل گئے۔ جب یزید کی بیوی نے ہند بن عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے، ان کو شہید کر دیے گئے اور ان کا سر لایا گیا ہے، تو کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی، امیر المؤمنین، کیا ابن بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، خدا بن زیاد کو ہلاک کرے، اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہند یہ سن کر رو پڑی۔ یزید نے کہا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میرے باپ اور میری ماں، یزید کی ماں، باپ اور دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے دادا سے بہتر ہیں، حالانکہ اس نے صحیح بات کہی تھی۔ اس کے بعد عورت بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادیاں
اپنے پنجوں کے بل کڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھی، اور یزید ان کے سامنے کڑا ہو کر چاہتا تھا کہ نہ دیکھے۔ جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی تو بے ساختہ رونے لگی، اور ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھی، اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ اور اس کے بعد تمام شہیدان کربلا کی تدفین کرنا شروع ہوا۔ کسی جسم کا بازو نہیں تو کسی جسم کا سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اسے کیسے دفن کرے، تو مشورہ کرنے پر ایک بڑی قبر کھودی گئی اور تمام شہیدان کربلا رضوان اللہ اجمعین کو دفن کیا گیا۔ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پہنچ گئے اور فرمایا کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مبارک جسم مبارک کو ڈھونڈتا ہوں، تو دیکھا کہ کہیں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی مبارک، تو کہیں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اور حصے، تو سارے جسم کو اکٹھا کر کے اپنے بھائیوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اس لیے آج اس جگہ کا نام گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، اور تمام شہیدان کو دفن کرنے والے قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہونے کا واقعہ اور واقعہ کربلا۔ ناظرین، اللہ جل جلالہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اس کے تمام ساتھیوں کو تو اللہ جل جلالہ نے بے شک اعلیٰ مقامات اور درجات دیے ہوں گے۔ دعا ہے کہ ہمیں بھی اسی کی خاطر اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اعلیٰ مقامات اور درجات نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔